السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے چند دن سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو خبر گردش کر رہی ہے وہ ہے واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم واٹس ایپ کی جو نئی اپڈیٹ پرائیویسی پالیسی آئی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ واٹس ایپ کی جو اپڈیٹ پرائیویسی پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں، اس کی ٹرمز اور کنڈیشن کیا ہیں، اور کیا یہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ لوگ اس سے اتنے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ اگر واٹس ایپ کی جو نیا ایگریمنٹ ہے اس کی بات کریں تو اس کے مطابق اس نے ہمیں دو آپشن دیے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ یا تو ہم واٹس ایپ کی جو نئی پالیسیز آئی ہیں اس کو تسلیم کر لیں یا پھر ہم واٹس ایپ کو فوری ڈیلیٹ کر لیں۔ اگر تو ہم واٹس ایپ کی جو پالیسیز ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بدلے کے اندر واٹس ایپ ہم سے کون کون سی انفارمیشن لے سکتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہمارا سیل فون نمبر، ہمارا آئی پی ایڈریس، ہمارا ٹائم زون، ہماری لینگویج، اس کے علاوہ ہم کون سے سیل فون، کس کمپنی کا سیل فون اور کس سال کا سیل فون بنا ہوا ہے وہ یوز کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ واٹس ایپ ہم سے لے گا۔ جب سے واٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی اپڈیٹ کی اس وقت سے اب تک ایک ریسرچ کے مطابق، ایک تجزیے کے مطابق تقریباً 25 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ٹیلی گرام اور دوسری اپلیکیشن کو انسٹال کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی ہلچل ہے، ایون کہ جو رجب اردوگان ہے، ترکی کے جو صدر ہیں، انہوں نے اپنے تمام افسران اور اسی طرح اپنے تمام جو آفیشلز ہیں ان کو بھی یہ کہا کہ وہ واٹس ایپ کو ڈیلیٹ کریں اور اپنی جو ان کی نیشنل میسنگ اپلیکیشن اس کو انسٹال کر لیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ پاکستان اب تک اپنی نیشنل میسنگ اپلیکیشن کیوں نہیں بنا سکا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹے لیول کے اوپر ہماری انفارمیشن یہ لے بھی لیتا ہے واٹس ایپ تو اس سے کوئی اتنا زیادہ خطرناک یہ کوئی بات نہیں ہوگی، اتنی زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن اگر میسیو لیول کے اوپر، بڑے لیول کے اوپر، جس طرح ہمارے بڑے افسران، ہمارے ملٹری آفیسر، ہمارے آرمی آفیسرز بھی واٹس ایپ کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں، اگر ان کا ڈیٹا لیک آؤٹ ہوتا ہے تو یہ خطرے کی بات ضرور ثابت ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ پاکستان عن قریب امید ہے اپنی نیشنل میسنگ اپلیکیشن لانچ کر سکتا ہے۔ یہ تو ساری بات تھی واٹس ایپ کی۔ اب اس کے اندر ایک ایسا پیغام بھی چھپا ہوا ہے جس کے اندر ہم میں سے جو اکثریت ہے، بڑے ہی بڑے یوٹیوبرز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی، بنائی، لیکن یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ وہ یہ کہ جب ہم لوگ مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس مجلس سے اٹھ کر جب ہم جاتے ہیں تو اس مجلس کی ہم بات کسی اور کو بتا دیتے ہیں، کسی اور کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک پرائیویسی کے اندر ہی داخل ہے، اور اس پرائیویسی کے لیک ہونے سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کی بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو پیغام جو میں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے اور ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر ہمارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے۔ جس طرح آج ہم جو ابھی پرائیویسی آئی ہے اس کے مطابق ہمارا جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے اور ہم اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ایک ایسی جگہ جہاں پہ ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، ہر ہمارا لمحہ، ہر سیکنڈ سیو ہو رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ کے اندر کتاب ہوگی، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انسان اس کتاب کو دیکھ رہا ہوگا اور قرآن کہتا ہے مالی حاضل کتاب، اور کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کتاب نے میری زندگی کا نہ چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا، نہ مائنر نہ میجر، نہ چھوٹا نہ بڑا، A to Z سارا کا سارا کچھ، ہر عمل، دن اور رات، ہر کچھ اس کے اندر لکھا ہوگا۔ اور اس وقت ہمارا جو ڈیٹا ہوگا وہ دنیا کے اندر، دنیا کے 1 2 3 4 بندوں کے سامنے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے سامنے ہمارا ڈیٹا کھولا جائے گا۔ آج جس طرح ہمیں اس واٹس ایپ کی فکر ہے، اس واٹس ایپ کے نئے اپڈیٹ فیچر کی فکر ہو رہی ہے کہ ہمارا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، اسی طرح آخرت کے اندر ہمارا جو ڈیٹا سیو ہو رہا ہے، جس طرح ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں اسی طرح ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔